خداوند کے زندہ اور بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو، اور میں آپ سب کو پھر یہاں پہ خوش آمدید کہتا ہوں کلوی چیپل نوربی میں۔ تو آئے ہم اپنے دستور کے مطابق لائف اینڈ منسٹری آف جیزس کرائسٹ ان کرونالوجیکل آرڈر کلام مقدس میں سے آج پھر دیکھیں گے لوک چیپٹر 12 ورس 35 to 40۔ کلام مقدس میں یوں لکھا ہے، تمہاری کمریں بندی رہیں اور تمہارے چراغ جلتے رہیں، اور تم ان آدمیوں کی مانند بنو جو اپنے مالک کی راہ دیکھتے ہوں کہ وہ شادی میں سے کب لوٹے گا، تاکہ جب وہ آ کر دروازہ کھٹکھٹائے تو فوراً اس کے واسطے کھول دیں۔ مبارک ہیں وہ نوکر جن کا مالک آ کر ان کو جاگتا پائے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ کمر باندھ کر انہیں کھانا کھانے کو بٹھائے گا اور پاس آ کر ان کی خدمت کرے گا، اور اگر وہ رات کے دوسرے پہری میں یا تیسرے پہر میں آ کر ان کو ایسے حال میں پائے تو وہ نوکر مبارک ہیں۔ لیکن یہ جان رکھو کہ اگر گھر کے مالک کو معلوم ہوتا کہ چور کس گھڑی آئے گا تو جاگتا رہتا اور اپنے گھر میں نقب لگنے نہ دیتا۔ تم بھی تیار رہو، کیونکہ جس گھڑی تمہیں گمان بھی نہ ہوگا ابن آدم آ جائے گا۔ خدا ان کے زندہ کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو، آمین۔ اگر اس کی کو ٹائٹل دینا چاہیں یا اس کی جو مین ورس سٹینڈ آؤٹ کرتی ہے وہ 40 ہے، تم بھی تیار رہو، یو ٹو بی ریڈی۔ تو اگر آج کے اس پیسج کو اور میسج کو میں ٹائٹل دوں یو ٹو بی ریڈی، کیونکہ جس گھڑی تمہیں گمان بھی نہ ہوگا ابن آدم آ جائے گا۔ انسپیکٹڈ ایونٹ کے بارے میں بات کی گئی ہے جو ایسے ٹائم پہ ہوگا جب آپ کو کسی کو بھی خبر نہ ہوگی۔ جس طرح کی کلام مقدس میں بہت سی سچائیاں ہیں مسیح یسوع کی ذات کے بارے میں، کارڈنل ٹروتھ جسے کہہ سکتے ہیں آپ آف کرائسٹ، ڈیٹی آف کرائسٹ یعنی کہ اس کی الوہیت، اور جیسے ورجن برتھ آف کرائسٹ، کنواری سے اس کا جنم جو ہے، ایون سن لیس ہیومینٹی آف کرائسٹ، بے گناہ زندگی اس کی، سبسٹیٹیوشنری ڈیتھ آف کرائسٹ، فدیہ اور کفارہ جو اس نے ہمارے لیے دیا، اینڈ فزیکل ریزریکشن آف کرائسٹ، جسم میں مردوں میں سے جی اٹھنا، باڈیلی اسینشن، بدن کے ساتھ آسمان پر اٹھایا جانا، ایون دا ہائی پریسٹلی ورک آن دا کراس وچ ہی کمپلیٹڈ، بہت سی اور ایسی چیزیں۔ جس طرح یہ ٹروتھ ہے، جس طرح یہ حقیقت ہے، اسی طرح the second coming of Christ is the most important event in the life of the church, in the life of a Christian. Very important doctrine، بہت ضروری ہے۔ تو آج اس کو میں آپ کے سامنے رکھوں گا، glorious coming of Christ، جلالی آمد جس کو ہم کہہ سکتے ہیں خدا یسوع مسیح کی، کیونکہ آج ہم جو زندگی بسر کر رہے ہیں اس دنیا میں، چاہے وہ ہماری کتنی بھی لمبی زندگی ہو، زبور نویس کیا کہتا ہے، 70 نہیں تے 80 آخر میں پھر بھی فنا، جس کو ہم کیا کہتے ہیں، یہ فانی زندگی ہے، فنا ہو جانے والی زندگی ہے، اور ایک زندگی ہے لا فانی زندگی جس کو ہم ہمیشہ کی زندگی بھی کہہ سکتے ہیں، ایٹرنل لائف کہہ سکتے ہیں، اور ابدی زندگی بھی کہہ سکتے ہیں۔ کثرت کی زندگی فل معنوں میں وہی ہوگی، فل لائف، ابنڈنٹ لائف، نہ ختم ہونے والی زندگی۔ تو واٹ از امپورٹنٹ، دس لائف اور دیٹ لائف؟ یہ جو فانی ہے، جو ختم ہونے والی، یہ بالکل ٹائنی سی لائف ہے ہماری زندگی کمپیئر ٹو دا ایٹرنل لائف۔ دس لائف از nothing compared to the life
to come. But this life is important to make decision for that life. उस लाइफ के लिए डिसीजन आपने इस लाइफ में भी बना सकना है. इस लाइफ की मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो है कि आपको पता हो कि व्हाट इज योर डिसीजन फॉर द नेक्स्ट लाइफ. एक ही शख्स के बारे में आपने सुना होगा, ऑस्ट्रेलिया मैन के बारे में, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट में. तो वो 40 साल खुदा की खिदमत करता रहा ऑस्ट्रेलिया में, एक जगह पे एक कॉर्नर पे खड़े होके. तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन दूसरों से पूछता था, हर राहगीर से, कि इफ यू डाई टुडे व्हाट डू यू थिंक वेयर यू विल गो? यू विल एंड अप इन हेवन और हेल? और दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. और ये डिपेंड करता है कि आज आप कौन सी जिंदगी बसर कर रहे हैं, आज आपने क्या डिसीजन कर रखा है या आप करने वाले हैं, हाउ यू आर लिविंग दैट लाइफ. और जिस तरह कि मैंने बताया कि सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट नेक्स्ट जो एज ए चर्च की लाइफ में होने वाला है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. सेकंड कमिंग के बारे में बहुत से ख्यालात हैं. कुछ लोगों की डिफरेंट थ्योरी है कि रैप्चर के बारे में, परसिक्यूशन होगी पहले या बाद में होगी. लेकिन एक दो पैसेज मैं आपके सामने रखना चाहता हूं जिससे आपको पता चल जाएगा व्हाट इज रैप्चर. जॉन चैप्टर 14 वर्स 1-3. तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो. मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं. और अगर मैं जाकर तुम्हारी जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने साथ ले लूं, ताकि जहां मैं हूं वहां तुम भी हो. 1 Corinthians 15 वर्स 51. देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं, उसी पैसेज को सामने रखते हुए कि यीशु जाता है और फिर वापस आता है, और ताकि तुम्हें वापस लेके मैं जाऊं, ताकि जहां मैं हूं वहां तुम भी हो. देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं, हम सब तो नहीं सोएंगे मगर सब बदल जाएंगे. उस वक्त जब यीशु ने यूहन्ना की इंजील में जो बात की है अपने शागिर्दों से कि मैं जाता हूं और वापस आता हूं ताकि तुमको मैं साथ ले, ताकि जहां मैं हूं. वो खुदावंद कहां जा रहे थे, कहां जा रहे थे, कहां जाते? बाप के पास जगह तैयार करूं, तो मैं वापस आके तुम्हें कहां? बाप के पास ले जाऊं. अगर इसको आप इस तरह रखें तो खुदावंद कहते हैं आगे उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए पौल कहता है कि हम सब तो नहीं सोएंगे मगर सब बदल जाएंगे. और ये एक दम में, नैनो सेकंड, ये इसको कहते हैं आज की जुबान में, एक पल में पिछला नरसिंगा फूंकते ही होगा, क्योंकि नरसिंगा फूंका जाएगा और मुर्दे गैर फानी हालत में उठेंगे और हम बदल जाएंगे. बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो नॉट गोइंग टू डाई, इवन फर्स्ट डेथ. आज अगर कोई ईमानदार का टाइम खत्म होता है, वो मसीह में सो जाता है, तो उसका बदन जो है वो जमीन में दफन कर दिया जाता है, तो लेकिन उसकी जो रूह है वो सीधी खुदावंद के पास पहुंच जाती है. तो जब खुदावंद वापस आएंगे तो वो मुर्दे जिनकी रूहें ऊपर हैं वो उनकी खुदावंद के साथ आएंगे, और वो मुर्दे गैर फानी हालत में उठेंगे, यानी कि फिर फना नहीं होंगे, उस हालत में उठेंगे और हम बदल जाएंगे. जो उस वक्त जिंदा होंगे, जो उस मौत को भी नहीं चखेंगे. इसी को मद्देनजर रखते हुए 1 Thessalonians chapter 4 verse 16 अगर 15 से पढ़ लें तो लिखा है, चुनाचे हम तुमसे खुदावंद के कलाम के मुताबिक कहते हैं कि हम जो जिंदा हैं और खुदावंद के आने तक बाकी रहेंगे, सोए हुओं से हरगिज आगे ना बढ़ेंगे. जो पहले मर गए वो बल्कि हमसे पहले उठ जाएंगे, ताकि वो नीचे से जब आए तो उनको थोड़ा टाइम लगेगा, 6 फुट नीचे से उन्होंने आना, तो हमारे साथ मिलकर हम फिर उसके साथ. तो लिखा है खुदावंद, क्योंकि खुदावंद खुद आसमान से ललकार और मुकर्रब फरिश्ता की आवाज़ और खुदा के नरसिंगे के साथ उतर आएगा, और पहले तो वो जो मसीह यीशु में हुए
جی اٹھیں گے، پھر ہم جو زندہ باقی ہوں گے ان کے ساتھ بادلوں پر اٹھائے جائیں گے تاکہ ہوا میں خداوند کا استقبال کرے. یو آر گوئنگ ٹو ویلکم ہم in clouds. He is not going to touch this earth or the mount of Olive. خداوند کا پہلا قدم وہاں ہوگا دوسری آمد پہ. لیکن یہ جو آمد ہے this is only for the church. This is only for the believers. This is only for the saved جو already مسیح یسوع میں نجات پا چکے ہیں. پھر لکھا ہے اور اس طرح ہمیشہ خداوند کے ساتھ رہیں گے. ہمیشہ رہیں گے، چاہے وہ اوپر اور چاہے وہ واپس آئے، پھر ہم اس کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے، پھر ہم اس کے ساتھ ساتھ رہیں گے. اور لکھا ہے پس تم ان باتوں سے ایک دوسرے کو تسلی دیا کرو. ان تینوں پیسج میں آپ کو کوئی ایسی بات نہیں ملے گی جس میں آپ کہہ سکتے ہیں ٹریبلیشن یا کوئی خوف کا یا کوئی دکھ کا، بلکہ اس کے بارے میں اینڈ پہ وہ کہتا ہے ان باتوں سے تم ایک دوسرے کو کیا تسلی دیا کرو. اگر جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ کلیسیا جو ہے، جو چرچ جو ہے گوئنگ تھرو ٹریبلیشن، تو کس طرح ہم ایک دوسرے کو تسلی دے سکتے ہیں؟ خداوند نے ہمیں غضب کے لیے نہیں بچایا بلکہ غضب سے بچایا ہے جو ساری دنیا پہ آنے والا ہے، ناٹ آن دا چرچ. کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ دنیا میں وہ بڑی مصیبت کا ذکر ہے، وہ مصیبت ہوگی جو شروع سے لے کر آج تک دنیا پر نہیں ہوئی. اس طرح کی مصیبت who want to be there؟ جبکہ ہیل پوری کھول دی جائے گی، ڈیمنز اور ہر طرح کی بدی وہاں پہ ہوگی. ڈیمن ول بی ریلیزڈ، طرح طرح کی مصیبتیں اور دکھ اور درد اور اتنا کچھ ہوگا. who want to be there؟ تو اس لیے خداوند کہتے ہیں کہ نو، آئی ول ناٹ لیو یو ان دس پیریڈ. برگزیدوں کے لیے وہ دن گٹائے. خداوند برگزیدوں جو بچائے گئے ہیں وہ ان کو اپنے ساتھ لے جائے گا. اور اس کی یہ جو کمی ہے اس کے بارے میں کہ کیوں یہ بلیورز کے لیے کلاؤڈز میں اس کی آمد ہے. مکاشفہ ریولیشن چیپٹر 22 میں لکھا ہے ورس 12، دیکھ میں جلد آنے والا ہوں اور ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے. بلیورز کی جو ججمنٹ ہے تو وہ ججمنٹ میں کیا ہوگا؟ ان کو ریوارڈز ملیں گے، اس کو ریوارڈ. تو یہ خداوند کہتے ہیں میں جلد آنے والا ہوں تاکہ ان کے کام کے موافق دینے کے لیے بھی اجر میرے پاس ہے. میں الفا اور اومیگا، اول اور آخر اور ابتدا اور انتہا ہوں. مبارک ہیں وہ جو اپنے جامد ہوتے ہیں کیونکہ زندگی کے درخت کے پاس آنے کا اختیار پائیں گے اور ان دروازوں سے شہر میں داخل ہوں گے جو آسمان سے اترنے والا ہے. ایون ایک اور وہاں پہ فنکشن ہوگا، ایک بڑی ضیافت ہوگی. ریولیشن 19 ورس 9 میں لکھا اور اس نے مجھ سے کہا لکھ مبارک ہیں وہ جو برہ کی شادی کی ضیافت میں بلائے گئے ہیں. پھر اس نے مجھ سے کہا یہ خدا کی سچی باتیں ہیں. وی آر گوئنگ ٹو بی ان دس گریٹ فیسٹ، بینکوٹ جسے کہتے ہیں، ضیافت میں ہم شامل ہوں گے. لیٹس کم بیک ٹو دا پیسج جو ہم نے ابھی پڑھا ہے. یہاں پر جو ابھی میں نے آپ کے سامنے لوک چیپٹر 12 سے پڑھا ہے اس میں فور انالوجی آف ریڈینس، ان سب چیزوں کے لیے وہ کہتا ہے کہ تمہیں کس طرح تیار کرنی ہے، ہاؤ یو ٹو بی ریڈی. تو 4 تھنگس اس نے یہاں پہ اس پیسج میں پیش کی ہیں. اگر آپ غور کریں تو اس میں سب سے پہلے ورس 35 میں لکھا ہے تمہاری کمریں بندی رہیں اور تمہارے چراغ جلتے رہیں. فرسٹ تھنگ، تمہاری کمریں بندی رہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر آپ مڈل ایسٹ کا ذہن میں رکھیں تو آج بھی وہاں پہ لوگ لمبے وہ چوگے پہنتے ہیں، روبس ٹائپ پہنتے ہیں. تو یسوع کے
خدا یسوع مسیح کے دور میں بھی لوگ اس طرح کے ہی ڈریس اپ ہوتے تھے. تو جب کبھی انہوں نے دوڑنا ہوتا یا کوئی کام کرنا ہوتا تو کیا کرتے تھے, وہ اپنے جو روبز ہوتی تھی نیچے سے پکڑتے تو یہاں پر وہ باندھ لیتے, اوپر اس کے کوئی بیلٹ باندھ لیتے, تو اپنے جو لیوز بھی ہوتی تھی ان کو ایسا کرتے. یہ کیوں کرتے تھے کہ جو کام وہ کرنے والے ہیں اس میں وہ کوئی رکاوٹ نہ آئے, وہ اس کو ایکٹیولی اور تیزی سے اچھے طریقے سے کر سکے. تو یہاں پہ وہ انالوجی ایمانداروں کے لیے یہاں پر پیش کی گئی ہے کہ بے شک ہم اپنی تمام ضرورتوں اور اپنے کے لیے یسوع پر بھروسہ رکھتے ہیں, لیکن اس کی آمد کے لیے بھی ہمیں اسی طرح ریڈی رہنا ہے جس طرح کہ ایک بندہ ریڈی ہے دوڑنے کے لیے اور اس نے اپنے آپ کو تیار کر لیا ہے. کوئی چیز وہ دیکھ رہا ہے کہ کوئی, اور سب سے پہلی بات ہوتی ہے پول نے کئی دفعہ ریس کا ذکر کیا اپنے کہ وہ کبھی کبھی ایک دوڑنے والے شخص کی بات کرتا ہے اور کبھی ایک پہلوان کی بات کرتا ہے کہ کس طرح وہ دوڑ میں دوڑتا ہے. دوڑ میں دوڑنے کے لیے تو کیا کرتا ہے, وہ اپنے آپ کو مختصر چیزوں, آج تو دیکھیں آج جو اولمپکس کی گیم ہوتی ہیں تو اس میں جو رننگ کرنے والے ہوتے ہیں انہوں نے لباس بھی اس طرح کا پہنا ہوتا ہے کہ وہ اٹکے نہ یا کوئی ان کو پرابلم نہ ہو. بالکل ایسی چیز کوئی ان کے ساتھ نہیں ہوتی جو وزنی ہو یا ان کی راہ میں رکاوٹ ڈالے. تو ایماندار کو اسی طرح وہ چاہتا ہے کہ ریڈی ہونا چاہیے, کوئی بھی چیز اس کو روک نہ سکے. اس کی زندگی میں, اس کی ذات میں, اس کے پروگرامز میں کوئی ایسی چیز نہ ہوگی اگر خداوند ایک دم آ جائے تو وہ کہو اے کم تو رہ گیا, او اے دیکھ لو میں جان چھڑا لوا, او یا اے, تو اس میں پھنسا ہو تو وہ تیار نہ ہو. تو یہاں پر بھی وہ کہتا ہے کہ تمہاری کمریں بندی رہیں. اگر آپ کو یاد ہو جب مصر سے اسرائیل قوم کو خداوند نے نکالا ایکسوڈس چیپٹر 12 میں, انہوں نے کہا کہ کس طرح تمہیں تیار رہنا ہے, وہاں پر سیم ایسا ہی ورڈ یوز کیا گیا ہے جس میں وہ کہتا ہے خروج 12واں باب اس کی 11ویں آیت میں لکھا ہے, اور تم اسے اس طرح کھانا جو برا ذبح کر کے تو اس کو اپنی چوکھٹوں پہ لگانا, اور تو لکھیں اور تم اسے اس طرح کھانا اپنی کمر باندھے اور اپنی جوتیاں پاؤں میں پہنے اور اپنی لاٹھی ہاتھ میں لیے ہوئے تم اسے جلدی جلدی کھانا کیونکہ یہ فسح خداوند کی ہے. آگے لکھا ہے اس لیے کہ میں اس رات ملک مصر میں سے ہو کر گزروں گا اور انسان اور حیوان کے سب پہلوٹوں کو جو ملک مصر میں ہیں ماروں گا اور مصر کے سب دیوتاؤں کو بھی سزا دوں گا. یہ خداوند کہہ رہا ہے کہ وہ غضب دنیا پہ آنے والا, لیکن اس سے پہلے I want you to be get out from there and be ready. لاٹھی بھی ہاتھ میں. عام طور پہ ہم جب فسح کا ذکر ہم نے کیا خداوند یسوع مسیح کی فسح, تو آپ دیکھا ہوگا کہ فسح کے وقت خداوند یسوع مسیح نے جب اپنی لاسٹ سفر کیا اپنے, تو بڑے آرام سے بڑے لین کر کے وہ بیٹھے ہوتے. جتنی بھی آپ تصویریں دیکھ لیں ان میں ریڈی یا تیار ہونے کا یا اس طرح کا کوئی آپ کو نظر نہیں ملے گا, بلکہ بڑی ریلیکس طور پہ وہ وہاں پر فسح کرتے, کیونکہ وہ فسح وہاں پر اینڈ ہو رہی تھی, وہاں سے ایک نیا سلسلہ شروع ہو رہا تھا. تو یہاں پر خداوند کہتے ہیں وہی بات, تمہاری کمریں بندی رہیں, ریڈی. آگے لکھا ہے تمہارے چراغ جلتے رہیں. دوسری انالوجی, کیپ یور لیمپس لٹ برننگ. اگر اس کو میں جب اس چراغ جلنے کا بات آتی تو فوراً میرے ذہن میں میتھیو 25 آ جاتا ہے, 10 ورجنز, 10 کمواریوں کی. وہاں آپ کو پورا اس ایک آیت کو وہاں فٹ کر دے تو وہاں پہ کہ تمہارے چراغ جلتے رہیں. اس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ایسی علامت ہے, ایک تو جاگتے رہنے کی علامت ہے, ایکٹیو ان اسپرچل ریم میں ایکٹیو ہو, خوشخبری کو جاری رکھنے کی علامت ہے. اس وقت یہ نہیں ہوگا کہ آپ سٹمبلنگ اور اندھیرے میں ٹھوکریں کھاتے پھریں. اگر آپ کے چراغ نہیں جلتے تو کیا ہوگا, ٹھوکریں کھاؤ گے آپ کو پتہ نہیں چلے گا ہو کی گیا.
Be alert, be watchful, and be aware. Have everything ready. रोमन चैप्टर 13 में एक बड़ा खूबसूरत बात की है, 13:11, और वक्त को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब वो घड़ी आ पहुंची कि तुम नींद से जागो, क्योंकि जिस वक्त हम ईमान लाए थे उस वक्त की निस्बत अब हमारी निजात नजदीक है, अब हम ज्यादा करीब है. रैप्चर इज गोइंग टू हैपन एनी मोमेंट, एनी मोमेंट. आज ये जो एक आपके हाथ में गैजेट है जिसे फोन कहते हैं, स्मार्टफोन कहते हैं, कि आज दुनिया के हालात हमारे हाथ में होते हैं कि वी वॉच एवरीथिंग, वी लिसन एवरीथिंग. आपको ना भी पता हो तो कोई ना कोई आपको टैग कर देगा, कोई ना कोई आपको भेज देगा कि व्हाट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड. हम दुनिया के हर तरह के हालात हमारे फिंगर टिप्स के नीचे हैं. आज ऐसी टेक्नोलॉजी की वजह से जब खुदावंद यीशु मसीह आएंगे तो वो कोई नहीं कह सकेगा मैंने तो पता ही नहीं चलिया. आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन फ्यू मंथ्स लेटर और फ्यू ईयर्स के बाद, आप उसमें क्या क्या और आ जाएगा. तो कोई खुदावंद के सामने बहाना नहीं बना सकेगा. एक्सक्यूज, देयर विल बी नो एक्सक्यूज. Whatever you want to know about Christ, whatever you want to know about His coming or even the rapture, type on this. खुदावंद ने आपको बहुत कुछ दे दिया. इस जनरेशन को God has given much. और आगे आएगा जिसको ज्यादा दिया गया उससे ज्यादा हिसाब भी किया जाएगा. तो we are the generation. We know more than the past generation, 2000 years. या जितनी भी जनरेशन गुजरी हैं, जो इतना उनके पास इल्म था, आज उससे ज्यादा हमारे पास इल्म है. और इवन द लिटिल वन नोज, उतना कुछ वो छोटे बच्चे जानते हैं जितना पिछले जमाने में कोई एक अक्लमंद आदमी जानता होगा. तो खुदावंद कहता है रात बहुत गुजर गई और दिन निकलने वाला है, बस हम तारीकी के कामों को तर्क करके रोशनी के हथियार बांध लें. जैसा दिन को दस्तूर है शाइस्तगी से चले, ना कि नाच रंग और नशाबाजी से, न जनाकारी और शहवत परस्ती से, न झगड़े और हसद से, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह को पहन लो. यीशु को पहन लो और जिस्म की ख्वाहिशों के लिए तदबीरें ना करो. यीशु को पहन लेना, इट्स ए बिग थिंग. यीशु को पहन लो, यीशु को पहन लो. कभी आपने देखा लोग डिफरेंट रूप धार लेते हैं और अपनी चेहरे के मास्क पहन लें या उस तरह का लिबास पहन के तो उस जैसा बनने की कोशिश करते हैं. बहुत सारे लोग, अगर आप उधर जाएं अमेरिका में तो वहाँ पे हॉलीवुड, और वहाँ पे मुझे एक दफ़ा मौका मिला जाने का, तो कि वहाँ गए, वहाँ पर वो जहाँ पे सारे स्टार्स के वो नाम लिखे होते हैं ज़मीन पे, तो वहाँ पर बहुत से लोगों ने, कोई माइकल जैक्सन बन के फिर रहा होता है, कोई एल्विस प्रेस्ले बन के फिर रहा होता है, लोगों ने इस तरह रूप धारे होते हैं, जो वो होता है ना पायरेट वगैरह, सारे वहाँ पे करैक्टर बने होते हैं. तो वो दूर से आपको लगेगा सेम वही करैक्टर है, तो उसी तरह की एक्टिंग करते हैं, उसी तरह के उन्हें बड़ा एक्सपर्ट होते हैं. तो लोग उनके साथ खड़े होकर तस्वीरें भी खिंचवाते हैं. तो इस तरह की एक तरह एनालॉजी, वो कहते हैं यीशु मसीह को पहन लो. इवन अंदर तो आपने यीशु को बसा लिया है, लेकिन बाहर से भी कोई देखे तो कोई इट्स क्राइस्ट, ही इज क्राइस्ट. एक दफा पहले आपके साथ मैंने एक बात शेयर की थी कि किसी जगह पे एक आदमी था, तो वो एक बच्चों का कोई यतीम यानी कि ऑर्फन का एक जगह थी जहाँ पर वो जाके उनको थोड़े टाइम के लिए उनको स्टडी करवाता या उनके कोई क्लास लिया करता था. तो उसकी जो पर्सनैलिटी थी वो बहुत, उसने बिल्कुल रखी हुई थी दाढ़ी, जैसे खुदा यीशु मसीह की पिक्चर देखते हैं या इस तरह की. तो वो बड़ा हम्बल और बड़ा बहुत ही प्यारा शख्स था. तो वो बच्चों की इमेज इसमें ये बैठ गई कि ही इज क्राइस्ट,
اس کا پیار، اس کا ہمبل ان کے ساتھ ڈیل کرنا، ان کو کیئر اور لونگ نیچر جو تھی، اس کی جو تصویر اس میں بنا دی ان بچوں کے درمیان کہ جب وہ ان کو چھوڑ کے جانے لگا تو they were all sad کہ یہ the Lord is leaving us. میں اس چیز کو جب دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں آپ ہماری زندگی میں بے شک ہم خدا یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں اور کوشش ہماری یہ ہوتی ہے کہ ہم جتنا بھی ہو سکے ہم اس کی نقش قدم پر چلیں. پچھلے دنوں میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ اس کے نقش قدم پر چلیں، اور یہاں ہم پڑھتے ہیں کہ اس کو پے نہیں لیں، کہ چلتے پھرتے ہم مسیح کی طرح زندگی بسر کریں. کہ سب لوگ گاسپل نہیں پڑھ رہے، سب لوگ میں بھی بائبل نہیں پڑھ رہے، بٹ یو آر ریڈنگ اینڈ یو آر proclaiming wherever you working, wherever you go for study. Maybe آپ نے کوشش کی کسی کہ I am Christian and Christianity is this and Christ is this, Christ can. تو maybe you are the only gospel they are reading. آپ چلتے پھرتے اگر آپ کہتے ہو I am the born again, I am Christ child, میں تو پھر آپ کی زندگی میں وہ باتیں دیکھنا چاہتے ہیں. بائبل تو کوئی بھی کہیں سے بھی پڑھ سکتا ہے، اس کے ہاتھ میں ہے. دے کین ریڈ دا بائبل اینی ویئر کسی کے، لیکن دے وانٹ ٹو سی بائبل کو چلتا پھرتا پریکٹیکلی دیکھنا چاہتے ہیں. تو وہ کون ہے؟ وی آر. وہ کہتے ہیں بلکہ خداوند یسوع مسیح کو پہن لو اور جسم کی خواہشوں کے لیے تدبیریں نہ کرو، بلکہ آگے اگر میں اس کو ایڈ کروں اپنے جسم سے، اپنے بدن سے خداوند کا جلال ظاہر کرو. آپ کی زندگی جو ہے، آپ کی جو ایکٹیویٹیز ہے، آپ کی بیہیویئر ہے، آپ کی جو گفتگو ہے، آپ کا رہن سہن ہے، آپ کا فل کریکٹر جو ہے، اس سے لوگ جانیں یس جو یہ شخص کہتا ہے he is living that life. He is living that life. تمہاری کمریں بندی رہیں، تمہارے چراغ جلتے رہیں. اپنی گواہی کو ڈم نہ ہونے دیں. روز بروز آپ کی زندگی میں مسیح کی خوبیاں نظر آنی چاہیے. مسیح کی خوبیاں آپ میں نظر آنی چاہیے. Then you can be a light in the world. تم دنیا کے نور ہو، تو تمہاری اگر چراغ ٹمٹماتے رہیں، ڈم ہوں، بیچ میں لائٹ نہ ہو، تو how can you be a light in the world؟ تو خدا ان کا کلام کہتا ہے you are the light in the world.